بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ خیریت سے اور خوش رکھے، آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں یا آج کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تشبیہ اور استعارہ میں فرق۔ عزیز طلبہ، پہلے ہم تشبیہ کو علیحدہ سے دیکھ چکے ہیں اور استعارہ کو علیحدہ سے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج کے سبق میں ہم تشبیہ میں اور استعارہ میں جو بنیادی فرق ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، تشبیہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی مشترک صفت کی بنا پر، خوبی کی بنا پر جب ہم کسی دوسری چیز جیسا قرار دیتے ہیں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، لیکن جب کسی چیز کو ہم کسی خوبی کی بنا پر پائنے ہی دوسری چیز کہہ دیتے ہیں تو اس کو عزیز طلبہ استعارہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے عزیز طلبہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ہم نے اس کا فرق جو ہے نکالا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ابتدا میں یہ تشبیہ ہے اور عزیز طلبہ یہ اس طرف جو ہے وہ استعارہ ہے، ساتھ میں اس کی جو ہے وہ نمبرنگ کر دی گئی ہے۔ ایک پوائنٹ تشبیہ کا ہم ڈسکس کریں گے عزیز طلبہ، اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہم استعارہ کا ڈسکس کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، فرسٹ آف آل جو پہلے نمبر پہ ہے، تشبیہ میں کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند کہا جاتا ہے۔ مثلا خدا نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ تعریف آپ نے جو ہے وہ دیکھ لی ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک چیز کو کسی مشترک صفت کی بنا پر جب ہم دوسری چیز جیسا قرار دیتے ہیں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں عزیز طلبہ، اور اس کی مثال ہمارے پاس ہے، خدا نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ تو عزیز طلبہ چاند نہیں بلکہ یہاں پہ چاند جیسا یعنی چاند کی مانند ہے اس کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی کہنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ خوبصورت بیٹا جو ہے وہ عطا کیا۔ تو عزیز طلبہ یہ تشبیہ ہے، کیونکہ اس میں حرف تشبیہ بھی جو ہے وہ موجود ہے، اس میں مشبہ بھی موجود ہے اور مشبہ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد ہے عزیز طلبہ استعارہ۔ استعارہ میں ایک چیز کو بعینہ ہی دوسری چیز کے مطابق سمجھ لیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں تو اس جیسا کہا جاتا ہے نا، اس کی مانند کہا جاتا ہے، یا ہو بہو یا طرح یا مثل کہا جاتا ہے عزیز طلبہ، لیکن استعارہ میں کیا ہوتا ہے؟ استعارہ میں ایک چیز کو بعینہ ہی دوسری چیز کے مطابق سمجھ لیا جاتا ہے۔ مثلا میرے چاند سو جا، وہاں تو ہے خدا نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا، چاند سا بیٹا عطا کیا، تو نہ کہ بیٹے کو انہوں نے چاند جیسا نہیں کہا بلکہ چاند ہی کہہ ڈالا ہے۔ میرے چاند سو جا، یا کسی حسین شخص کو چودھویں کا چاند کہہ دینا، چاند جیسا نہیں اس کو چاند ہی کہہ دینا، تو یہ عزیز طلبہ استعارہ ہو جائے گا، اور اگر جیسا کہتے ہیں اس کی مانند کہتے ہیں، ہو بہو کہتے ہیں تو عزیز طلبہ وہ تشبیہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے دوسرا پوائنٹ، تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جب تشبیہ دیتے ہیں عزیز طلبہ تو اس میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ مشبہ جسے ہم تشبیہ دیتے ہیں اور مشبہ بہ جس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد استعارہ میں کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ استعارہ میں صرف مشبہ بہ یعنی کہ مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس سے مراد مشبہ یعنی مستعار لہ ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کہہ کر حسین شخص مراد لینا۔ جیسے یہاں پہ جو ہے عزیز طلبہ پہلے میں انہوں نے کہا میرے چاند سو جا، تو چاند کہہ کر حسین شخص مراد لینا، یا حسین بچہ جو ہے بیٹا جو ہے لڑکا جو ہے وہ مراد لینا۔ دوبارہ سے دیکھیے گا، استعارے میں صرف مشبہ بہ یہ حصہ ہے عزیز طلبہ تشبیہ کا، اصل میں مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے عزیز طلبہ مستعار لہ ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کہہ کر حسین شخص مراد لینا۔ عزیز طلبہ
اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو بنیادی طور پر تشبیہ اور استعارے میں فرق ہے، یہاں پر ہے تشبیہ میں حروف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم تشبیہ دیتے ہیں عزیز طلباء تو تشبیہ میں حروف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا شبنم موتی کی مانند، کیونکہ شبنم جو ہے وہ موتی جیسی ہے یا موتی کی طرح یا موتی کی ہو، تو یا مانند جو ہے عزیز طلباء حرف تشبیہ جو ہے یہ استعمال جو ہے ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک جو بنیادی فرق ہے، تشبیہ میں حروف تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں یا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء تیسرے نمبر پہ ادھر استعارے میں اور تشبیہ میں بنیادی فرق کیا ہوگا؟ استعارہ میں حروف تشبیہ نہیں آتے، یعنی کہ تشبیہ میں تو حروف تشبیہ آتے ہیں لیکن استعارے میں حروف تشبیہ نہیں آتے۔ مثال کیا ہے؟ یہاں پہ جو شعر کا مصرع لکھا ہوا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، تو عزیز طلباء یہاں پر جو اس مصرعے میں حروف تشبیہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیے گئے یا حرف تشبیہ کا استعمال اس مصرعے کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے عزیز طلباء۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چوتھا فرق، تشبیہ میں مشبہ، مشبہ بہ اور وجہ شبہ آتے ہیں۔ تین چیزیں وہ کہتا ہے تشبیہ میں جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں، یعنی کہ تشبیہ میں مشبہ جسے تشبیہ دیتے ہیں، مشبہ بہ جس سے تشبیہ دیتے ہیں، اور وجہ شبہ مطلب کہ دونوں میں جو مشترک خصوصیت ہوتی ہے، دونوں میں جو مشترک صفت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ مشبہ بھی آتا ہے، مشبہ بہ بھی آتا ہے اور وجہ شبہ بھی آتا ہے۔ اور استعارے میں اور پھر تشبیہ میں فرق کیا نکلا؟ استعارہ میں مستعار لہ، مستعار منہ اور وجہ جامع آتے ہیں۔ عزیز طلباء جن کے جو تشبیہ کے یہاں پہ تین ارکان انہوں نے دیے ہیں اور یہاں پر تین ارکان جو ہیں اور وہ استعارے کے لیے ہیں۔ تشبیہ میں عزیز طلباء مشبہ ہے، مشبہ بہ ہے اور اس کے بعد وجہ شبہ ہے، اور استعارے میں کیا آتا ہے؟ مستعار لہ، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تشبیہ کا یہ حصہ ہے اور استعارے کا یہ حصہ ہے اور تشبیہ کا یہ تین جو ہے وہ حصہ جو ہے اس نے یہاں پر جو ہے وہ بنایا، ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہ تشبیہ کا حصہ ہے مشبہ، مشبہ بہ اور وجہ شبہ، اور یہ استعارے کا حصہ ہے مستعار لہ، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ عزیز طلباء اس کے بعد ہے نوٹ۔ نوٹ کو آپ نے جو ہے وہ غور سے سننا ہے اور اس کو جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ نوٹ استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر ہے۔ استعارہ کی بنیاد کس پر ہے عزیز طلباء؟ استعارہ کی بنیاد بھی تشبیہ پر ہے، مگر خود استعارہ تشبیہ نہیں، اس کی بنیاد تو تشبیہ پر ہی ہوتی ہے۔ استعارہ کی بنیاد کس پہ ہوتی ہے؟ بنیاد تو تشبیہ پر ہی ہوتی ہے، لیکن مگر خود استعارہ تشبیہ نہیں، یہ حرف تشبیہ کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس کی جو عزیز طلباء بنیاد ہے نا استعارے کی، وہ تشبیہ ہی ہے، لیکن استعارہ بذات خود تشبیہ نہیں ہے، یہ تشبیہ کی ترقی یافتہ جو ہے وہ شکل ہے۔ عزیز طلباء اس کے بعد جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں آگے، مثالیں مزید جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، مثالوں کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کچھ تشبیہ کی مثالیں اور کچھ استعارہ کی مثالیں جو ہے وہ جہاں پر ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ عزیز طلباء اب جو ہے اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ہے وہ ہم تشبیہ کی مثالیں دیکھیں گے۔ یہاں پر تشبیہ کی تین مثالیں عزیز طلباء بیان کی گئی ہیں اور یہاں پر پھر جو ہے وہ استعارہ کی بھی عزیز طلباء تین مثالیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال ہے عزیز طلباء، پھر دوسری مثال ہے اور اس کے بعد عزیز طلباء تیسری مثال ہے۔ پہلی مثال میں شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو عزیز طلباء اس شعر میں جو زندگی ہے، زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے، زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری مثال ہے وہ ہے یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ یعنی کہ محبوب کی خوبصورتی کو جو گلاب کا کھلا ہوا پھول ہے نا عزیز طلباء، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، گلاب کے پھول سے جو ہے یہ محبوب کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ محبوب کے حسن کو بیان کرنے کے لیے یہ جو گلاب کا کھلا ہوا پھول ہے نا، وہ جو
خوشبو بکھیر رہا ہے، اس سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک مثال ہوگی، دوسری اور تیسری ہے، یوں برچھیاں نہیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب سے۔ تو عزیز طلبہ جو ہے آفتاب کے نزدیک سے جو کرن نکلتی ہے، کرنیں جو ہے وہ پھوٹتی ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ برچھیوں کو آفتاب کی کرن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو برچھیاں ہیں یہ اسی طرف جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ برس رہی ہیں، جیسے جو ہے وہ آفتاب کے چاروں طرف سے کرنیں جو ہے وہ نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو برچھیوں کو آفتاب کی کرن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس ہے استعارہ، اور استعارے میں ہمارے پاس جو ہے پہلی مثال ہے، پھر دوسری مثال ہے عزیز طلبہ، اور اس کے بعد تیسری مثال ہے۔ تو پہلی مثال کیا ہے؟ یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے باہات۔ تو عزیز طلبہ یہاں پہ جو لفظ عیسیٰ ہے اس سے محبوب مراد ہے، تو محبوب کے لیے لفظ عیسیٰ استعمال جو ہے وہ کیا گیا۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مطلب کہ بیماروں کو جو ہے وہ شفا دیتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے شاعر کا جو محبوب ہے وہ شاعر پہ التفات نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، جیسے وہ غالب کا شعر ہے نا جو کہ ہائے اس زود پشے ماں کو پشے ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا، تو پشے زود پشے ماں ہوتا ہے جلد پچھتانے والا۔ تو یہاں پر عزیز طرح شاعر کہتا ہے، یا کہنے کا مطلب یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس کو میرے لیے جو دوا ہے، تو محب کے لیے محبوب سے دوا کیا ہے؟ اس کا دیدار ہے، التفات ہے، توجہ ہے، مہربانی ہے، عنایت ہے، شفقت ہے، تو وہ نہیں کرتا۔ لیکن وہ جب دنیا سے چلا گیا دنیا کو چھوڑ گیا، تو پھر وہ کہتا ہے یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ عیسیٰ کا لفظ محبوب کے لیے استعمال کیا گیا، یا عیسیٰ سے مراد جو ہے وہ محبوب جو ہے عزیز طلبہ وہ لیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ استعارہ ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، مومن خواہ مومن کا یہ شعر ہے، تو اس میں ہے کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو ہے صنم کا لفظ جو ہے اس کا معنی تو محبوب ہے، تو یہ محبوب کے لیے صنم کا لفظ جو ہے عزیز طلبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال جو ہے استعارے کی ہے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے رحیم، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے۔ تو یہاں پہ گنج ہائے گرا مایا جو عزیز طلبہ یہاں سے جو ہے وہ زمانے کے قیمتی لوگ جو زمانے کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، وہ بہادر لوگ جو ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، یا وہ حسین لوگ جو اس جہان کو دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ کہتا ہے میرے پس میں ہو تو میں وہ خاک سے یہ ایک سوال کروں، استفسار کروں کہ وہ جو گنج ہائے گا، گنج خزانے کو عزیز طلبہ کہتے ہیں نا، تو وہ قیمتی لوگ خزانے کی مانند تھے، تو نے ان گنج ہے گرام آیا، گرام آیا یہاں پہ جو ہے وہ آگے بھی آنا ہے، یہ گنج ہا گرام آیا، گرام آیا جو ہے وہ زمانے کے قیمتی لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا ان کا کیا بنا جو زمانے کے جو قیمتی لوگ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ تھا ہمارا آج کا سبق تشبیہ اور استعارے میں فرق، جس میں چند چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں، اور پھر جو ہے تشبیہ اور استعارے کی علیحدہ مثالیں بھی جو ہے وہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ عزیز طلبہ اگر آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کمنٹس میں اگر کوئی سوال ہو تو عزیز طلبہ وہ بھی پوچھ لیجئے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔